السلام علیکم ناظرین۔ امریکی ڈالر دنیا کی سب سے اہم کرنسی کیسے بنا؟ عالمی تجارت اور ملکوں کے درمیان تجارت کے لیے جو کرنسی استعمال ہوتی ہے وہ ڈالر ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈالر کو باہمی تجارت کے لیے کرنسی کے طور پر کیسے تسلیم کیا جاتا ہے اور کیوں یہ ڈالر کو کرنسی کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ڈالر کے عروج کی وجہ سے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ آخر ڈالر دنیا کی سب سے اہم کرنسی کیسے بنا۔ حالانکہ دنیا میں ڈالر سے بھی بڑی اور زیادہ مضبوط کرنسیاں موجود ہیں، جیسے کویت کا دینار۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیسے کی تاریخ پر بھی نظر ڈالنی ہوگی کہ دنیا میں پیسہ اور کرنسی کیسے شروع ہوئی۔ ناظرین، پیسے کی تاریخ کافی دلچسپ ہے۔ ہزاروں سال سے ادائیگیوں کا یہ طریقہ رہا ہے اور دولت کی پیمائش کا بھی۔ اسی سے وہ نظام جڑا ہے جس کے تحت قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے اور قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ تاہم پیسے کی تاریخ اس کی تعریف کی طرح ہی متنازع ہے۔ فلسفی اور معاشی ماہرین اس پر اصرار وقت کے بارے میں الگ الگ نظریے رکھتے ہیں جب پیسے کا نظام متعارف ہوا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سونا اور چاندی کیسے کرنسی بنی، کیونکہ پیسے سے پہلے آج جس پیسے کو ہم کرنسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس سے پہلے سونا اور چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سونا اور چاندی کیسے کرنسی بنی؟ ہزاروں سال لوگ صرف اجناس کے ذریعے لین دین کیا کرتے تھے۔ مثلا میرے پاس گندم ہے اور آپ کے پاس چاول۔ میں آپ کو ایک بوری گندم لے کر اس کے بدلے میں آپ سے چاول خرید لوں۔ سینکڑوں سال تک لین دین کا یہی طریقہ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ زمانے میں سونے اور چاندی کے زیورات بھی متعارف ہو گئے، جس کی وجہ سے سونا اور چاندی نایاب ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے ایک قیمتی دھات کے طور پر معروف ہو گیا۔ چونکہ چاول لینے کے لیے گندم کی بوری اٹھا کر جانا پڑتی تھی، تو یہ ایک مشقت والا کام تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی شخص نے گندم، چاول یا کسی دوسری بھاری چیز مٹھی میں پکڑے تھوڑے سے سونے کے سکے میں خرید لی، تو یہ ایک زبردست آئیڈیا آ گیا کہ اگر میں کافی سارا سونا اور چاندی جمع کر لوں تو مجھے بوری نہیں اٹھانا پڑے گی، بلکہ سونے اور چاندی کے بدلے میں اپنی ضرورت کی چیز حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ اجناس کے بجائے سونا اور چاندی تبادلے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن یہ سونا اور چاندی سکے کی شکل میں نہیں تھے، بلکہ خام حالت اور ڈلیوں کی صورت میں ہوتے تھے۔ چنانچہ تبادلہ کرتے وقت انہیں توڑنا پڑتا تھا اور کافی مشکلات تھی۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے ایک ہی وزن کی ڈلیاں بنا لی تاکہ بوقت ضرورت توڑنا نہ پڑے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ یہ ڈلیاں سکوں کی شکل اختیار کر گئیں اور اس طرح باقاعدہ سونے اور چاندی کے سکے دنیا میں لین دین کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی رہی اور مختلف سلطنتوں نے اپنے سکوں پر خاص طرح کے نشانات بھی لگانا شروع کر دیے۔ یہاں تک کہانی تھی سونے اور چاندی کے بارے میں کہ وہ کیسے کرنسی بنے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینک کیسے بنے؟ ناظرین، سونا چاندی بطور کرنسی دنیا میں ہزاروں سال تک استعمال ہوتے رہے۔ پھر ظاہر ہے دنیا میں جب ایک ملک سے دوسرے ملک اور دور دراز علاقوں میں تجارت کا سلسلہ شروع ہوا تو راستے میں ڈاکو اور چور بھی آنا شروع ہو گئے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے مختلف سیکورٹی فوجیں بھی بنائی گئیں۔ دنیا میں اسی وجہ سے جنگیں بھی ہوئی، گھروں میں چوریاں اور ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئیں۔ اب ہر انسان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی فوج یا سیکورٹی گارڈ رکھ سکے۔ چنانچہ امیر لوگ اپنے گھر 5 یا 10 سیکورٹی گارڈ رکھ لیتے تھے۔ یہاں سے کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے گھر میں سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے تھے، اس کے کسی دوست نے اپنا سونا اس کے پاس امانت رکھا کہ میرے گھر سے چوری ہونے کا خطرہ ہے، اسے آپ اپنے گھر میں رکھ لیں کیونکہ آپ کے پاس سیکورٹی گارڈ ہیں، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں لے لوں گا۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا گیا اور جس کے پاس یہ سونا محفوظ سمجھ کر رکھا جاتا تھا، اس نے اپنے پاس رکھنے کی فیس لینا شروع کر دی اور اسی کام کو اپنا کاروبار بنا لیا۔ چنانچہ جب وہ کسی کا سونا اپنے پاس رکھتا، اس کو ایک پرچی پر لکھ کے دے دیتا کہ تمہارا اتنا سونا میرے پاس ہے، اور یہی چیز بعد میں بینک میں کنورٹ ہوگی، یعنی وہی گھر جس میں لوگ سونا رکھتے تھے آہستہ آہستہ بینک بن گیا۔ اب یہاں پر تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوٹ کیسے کرنسی بن گئے، کیونکہ کرنسی تو سونا اور چاندی تھی۔ اب نوٹ کاغذ جو ہے یہ کیسے کرنسی بن گیا؟ ناظرین، لوگ جس کے پاس اپنا سونا رکھتے تھے وہ انہیں ایک پرچی دیتا تھا۔ پھر جب کسی کو کوئی چیز خریدنی ہوتی، وہ اس گھر یا بینک میں آتا، پرچی دکھاتا اور ضرورت کے مطابق اپنا سونا نکال کر گندم، چاول یا اپنی ضرورت کی چیز دکان سے خریدتا۔ ایک بار ایک شخص نے اتنی چیز خریدنی تھی جس میں اس کا پورا سونا دینا تھا۔ اس نے سودا طے کیا اور دکاندار کو اپنی پرچی دکھاتے ہوئے کہا کہ اس پرچی پر میرا اتنا سونا اس بینک میں یا اس گھر میں رکھا ہوا ہے، اب میں وہاں جاؤں گا، سونا نکال کر تمہیں لا کر دوں گا، آپ ایسا کرو کہ یہ پرچی ہی لے لو، جب دل کرے وہاں سے سونا نکال لینا۔ یہی چیز آہستہ آہستہ بڑھتی رہی، یعنی یہ پرچیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا
اور یہ پرچیاں نوٹ کی شکل اختیار کر گئی اور لوگوں نے بجائے سونے کے ان پرچیوں کو ہی لین دین کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سرکاری طور پر سن 1792 میں امریکی حکومت نے امریکہ میں استعمال ہونے والی پرچی کو باقاعدہ سرکاری کرنسی کے طور پر اپنانا شروع کر دیا۔ اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی باقاعدہ نوٹ بننا شروع ہو گئے۔ اب یہاں پر ہم اپنے اس اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ ڈالر کیوں عالمی کرنسی بنا؟ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر یورپ کی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ دنیا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس طرح کی جنگیں نہیں لڑنی۔ اب جاپان، یورپ سمیت ان تمام ممالک میں بحالی اور ترقی کا کام شروع کرنا ہے جو تباہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ہر ملک کی اپنی کرنسی تھی، تو یہ مسئلہ پیش آیا کہ کس ملک کی کرنسی میں تجارت کی جائے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کئی ممالک کے دنیا سے خفیہ طور پر مذاکرات شروع ہوئے۔ اس وقت 44 ممالک کے نمائندے امریکہ میں بریٹن وڈز قصبے کے ماؤنٹ واشنگٹن ہوٹل میں اکٹھے ہوئے۔ یہ خفیہ مذاکرات تھے اور یہ مذاکرات 22 دن تک چلتے رہے۔ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ ہر ملک یہ چاہتا تھا کہ اس کی کرنسی عالمی کرنسی کے طور پر متعارف ہو۔ ان مذاکرات میں بہت لڑائی بھی ہوئی، یہاں تک کہ دو ممالک یعنی امریکہ اور برطانیہ کے نمائندے جو تھے وہ باقاعدہ طور پر آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کو تھپڑ مارے انہوں نے، جس میں برطانوی جان کینیز ایک عالمی کرنسی کا تصور لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب امریکی محکمہ خزانہ کے بھی جو ڈائریکٹر تھے وہ بھی چاہ رہے تھے کہ امریکی کرنسی کو عالمی کرنسی کے طور پر مانا جائے۔ بہرحال اس کانفرنس کے بعد طے ہوا کہ امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اسی ملاقات میں بنائے جانے والے ادارے IMF اور ورلڈ بینک جنگ کے بعد معاشی مشکل کا سامنا کرتے ممالک کو امریکی ڈالر میں ہی قرضہ دیں گے۔ اس وقت کس نے یہ سوچا تھا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جدید بین الاقوامی معیشت کا بنیادی ڈھانچہ قائم کیا جا رہا ہے جو آج تک قائم ہے؟ تو ناظرین، اس طرح مذاکرات کے نتیجے میں جو 44 ممالک کے نمائندوں کے درمیان ہوئے تھے، جس میں کافی جو ہے تو میں ہوئی، لڑائی ہوئی، تھپڑ بھی چلے، اس میں بالآخر ڈالر کو ہی عالمی کرنسی کے طور پر مان لیا گیا۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک باہمی جو ممالک کی تجارت ہوتی ہے اس میں صرف ڈالر کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور ڈالر ہی جو ہے وہ تبادلے کی کرنسی کے طور پر دنیا میں متعارف ہے۔